نے جب اسلام قبول کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ دیوانہ، اب اسلام یمن کے اندر اور پھیلا. یمن میں جب اسلام پھیلا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ دیوانے ویسے کنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب حضور کی عمر تقریباً 57 سال ہو چکی تھی. حضور کی عمر 57 سال، 58 59 60 61 62 63، اب بس یہ اتنے ہی سال باقی ہیں. اب سرکار اب چلے جائیں گے. اپنی والدہ سے بیٹھ کے کہنے لگے، ماں اب بوڑھی ہو چکی تھی، ماں اگر آپ اجازت دو تو میں حضور کو ملاؤں. ماں نے تھوڑی دیر توقف سوچا. اب ماں کا اپنا بھی دل تھا، کیونکہ ماں بھی نبی کی دیوانی تھی. سوچنے لگی چلو میں تو نبی نہ ہوں، میں تو دیکھ نہیں سکتی، چل یہ دیکھ کر آئے گا تو میں یہی سمجھوں گی کہ اس کی آنکھوں سے میں نے حضور کو دیکھ لیا. کہنے لگی ٹھیک ہے بیٹے تم جاؤ، میں تمہیں اجازت دیتی ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ تم صبح کو پہنچو گے تو ظہر تک رک سکتے ہو، ظہر کے بعد روانہ. کہنے لگے ماں اچھا جیسے تیری مرضی. آپ نے 3 دریوں کے بدلے میں ایک گدھا لیا. وہ گدھا بھی بوڑھا سا تھا. گدھا لے کر آپ روانہ ہوئے. اب سفر طے کی، صحرا سے نکلے. گدھا رستے میں مر گیا. کھانے پینے کو کچھ نہیں ملا، اور مدینے سے ابھی کچھ تھوڑی سی دور ہے. آپ بے ہوش ہو کے گر گئے. پانی آپ کے پاس نہیں ہے. بے ہوش ہو کر جب گرے تو آپ اتنا فرماتے ہیں کہ میں جب بے ہوش ہو کے گر گیا مجھے تو یوں لگا کہ جیسے اب میں بھی مر جاؤں گا. لیکن میں کیا دیکھتا ہوں کہ نورانی چہرہ، وائٹ کپڑے، ایک ہاتھ میں پانی کا پیالہ، اور وہ پیالہ انہوں نے میرے لبوں سے لگا دیا. میں نے جب پانی پیا ایک دم سے حیات میری رگوں میں دوڑ گئی. میں کھڑا ہو گیا. ادھر ادھر دیکھو تو کوئی بھی نہیں تھا. اب آپ گیس کیجئے کون ہوں گے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. مدینے میں آنے والوں کی خبر گیری وہی کرتے. لیکن یہ سب روحانی ہے. اب یہ کیا چکر ہے؟ عام لوگ جو لفظوں کی تلاش میں ہیں وہ تو اعتراضات کریں گے، لیکن عشق والے جانتے ہیں کیا. آپ وہاں سے اٹھے، ایک آدمی جا رہا تھا، اس کے ساتھ بیٹھ گئے. اس کے ساتھ بیٹھے، اس نے مدینہ مسجد نبوی کے پاس جا کے اتار دیا. اب یہاں سے ذرا مولانا روم کی بات سنیے. مولانا روم مثنوی میں کیا لکھتے ہیں؟ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر کے سامنے جب مسجد نبوی آئے تو یوں سلام کرتے ہیں، سلام علیکہ یا رسول اللہ، اے نبی اللہ تجھ پر سلام ہو. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچی. دروازہ کھٹکھٹایا. میں پوچھا کون؟ آپ نے جواب دیا میں اویس ہوں. کیونکہ دروازہ جب کھٹکھٹایا جائے تو حضور نے فرمایا آنا مت کہو، اپنا نام بتایا کرو. دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے پوچھا کون؟ کہا میں اویس ہوں، یمن سے آیا، حضور کا دیدار، حضور سے ملنا چاہتا ہوں. تو حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے کی اوٹ میں فرمانے لگی، کہنے لگی حضور تو چلے گئے ہیں پناہ گزینوں کا حال معلوم کرنے کے لیے، وہ تو یہاں نہیں ہے. اب خود سوچو 697 مائلز کا سفر کر کے آدمی آیا ہو، بیچارے کا جانور جو ہے وہ مر گیا ہو، اور وہ اس کے پاس وقت بھی کم ہو، اور آگے سے محبوب کا دیدار نہیں ہو رہا. حضور پناہ گزینوں کا خیال پتہ کرنے چلے گئے تھے. وہ پناہ گزین کون تھے آپ کو معلوم ہے؟ وہ ٹریٹی حدیبیہ جو ہوا تھا، وہ ٹریٹی حدیبیہ کی ایک شک بڑی ہارڈ تھی. وہ یہ تھا کہ جو مدینے پہنچے گا ان کا وہ واپس کرنا پڑے گا. اب وہ مسلمان وہاں سے تنگ تھے، مدینے پہنچ نہیں سکتے تھے. انہوں نے بیچ کے اندر قیام کرنا شروع کر دیا. وہ بندے وہاں اکٹھے ہونے لگے. ان کے اوپر قریشیوں نے حملہ کر کے کچھ کو زخمی کیا، مال لوٹ لیا. حضور کو جب پتا چلا تو حضور ان کا پتہ کرنے گئے. پیچھے سے حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رونے لگے، بڑا روئے، آپ کی ہچکی بن گئی. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ان کو بہت روتے ہوئے دیکھا. آپ پھر وہاں مسجد چلے، مسجد جا کے بیٹھے. کبھی کھڑے ہو کے حضور کے ممبر کو ہاتھ لگاتے، کبھی ممبر کو، مصلی کو چھوتے، کبھی دیواروں کو چھوتے. حضور کا یہاں ہاتھ لگا اسے چومتے، حضور جہاں بیٹھتے اسے چومتے، وہ مصلی کو چومتے. ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا. ظہر کی نماز کا وقت ہوا، آپ نے نماز ادا کی. نماز ادا کرنے کے بعد لوگوں نے پوچھا تم اجنبی ہو؟ تو آپ نے بتایا میں کہاں سے آیا ہوں، میں کون ہوں، اور میں واپس جانا چاہتا ہوں. ہر ایک نے یہ کہا کہ رک جاؤ، حضور رات آ جائیں گے یا کل آ جائیں گے. کہنے لگے مجھے اجازت نہیں ہے، میری والدہ محترمہ نبینہ ہیں، انہوں نے مجھے صرف ظہر کی نماز تک اجازت دی تھی، اب میں واپس چلتا ہوں. اور آپ جب چلنے لگے تو منہ مسجد نبوی کی طرف ہے، نبی کی مسجد کی طرف، اور یوں پیچھے چلتے 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 یوں چلتے دور جا کے پھر کھڑے ہو کے مسجد نبوی کو دیکھنے لگے. آپ دیکھ رہے ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں کہ پیچھے سے آواز آئی، سنو میں ابو سبرے ہوں، میں قبیلہ جوفی کا سردار ہوں، میں یمن سے آیا ہوں، تم رسول اللہ کو جانتے ہو؟ ہم نے یوں مڑ کے پیچھے دیکھا. کہنے لگا ہاں
تھکے ہوئے لگ رہے ہو. یہ میرا ہاتھ جو ہے نا اس کے اوپر پھوڑا نکلا ہے, کئی سال گزر گئے ہیں, حکیم اس کا علاج نہیں کر پائے, میں بڑا تنگ ہوں, میں مدینے آیا ہوں, کسی نے بتایا کہ رسول اللہ اس کا علاج کر سکتے ہیں. آپ خاموش رہے, رو رہے تھے. وہ آدمی نے جب جواب نہ پایا تو ابو صبر آگے چلا گیا. حضرت اویس سکنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس لے, آپ واپس یمن پہنچے. یہ ابو صبر مسجد نبوی میں جب پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے, تو اب یہ وہاں رک گیا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے. جب واپس تشریف لائے, ابو صبرے کی ملاقات ہوئی. اس کی ملاقات ہوئی تو یہ آگے بڑھا. اب یہ ذرا اس سے سن لیجئے یہ کیا کہتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس تشریف لائے, آپ سونگ رہے. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ, پہلے آپ مسجد میں جاتے تھے, یہ حضور کا طریقہ, جب بھی سفر سے آتے آپ پہلے مسجد میں جاتے تھے, وہاں 2 نفل نماز کا ٹائم ہوتا, 2 نفل پڑھتے آپ. تو آپ یوں سونگ رہے, فرمانے لگے ایک نور کا احساس ہو رہا ہے, خوشبو آ رہی ہے, کون آیا تھا؟ لگتا ہے میرا یار, میرا دوست آیا تھا, میرا دوست. مولانا روم مثنوی میں لکھتے ہیں کہ حضور پھر گھر گئے. بی بی عائشہ صدیقہ نے جب بتایا تو حضور اس طرح روئے کہ لگتا تھا کہ آنکھوں سے نہر دریا جاری ہو گئے, اس طرح روئے. فرمانے لگے وہ آیا, اور لیکن اور یہ ابو صبرے بتا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اویس کنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی. یمن کی طرف منہ کر کے سینہ کھول کے آپ نے کہا کہ مجھے یہاں سے خوشبو آتی ہے, اویس کنی میرا دوست ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو صبر کہا آؤ قریب آؤ. وہ جب قریب آئے, یا رسول اللہ میرا یہ ہاتھ جو ہے وہ خراب. آپ نے فرمایا اچھا یہ کپڑا ہٹاؤ. کپڑا ہٹایا, آپ نے ایک لکڑی لی, کچھ پڑھ کے دم کیا, لکڑی کو یوں پھیرا, فرمانے لگے جاؤ جب تم گھر پہنچو گے یہ ٹھیک ہو چکا ہوگا. تو ابو صبر جب واپس یمن آیا, جو ہے قبیلہ جوفی کا سردار تھا, اب اس نے تو پورا میلہ لگا دیا, سب لوگوں کو بلایا, آ جاؤ. سارے لوگ آ گئے, اس کے قبیلے والے آ گئے. اب جو شروع ہوا تو بتانے لگا, سنو میں تمہیں ایک بات بتاؤں. سب سے پہلے تو تم میرا ہاتھ دیکھو, یہ دیکھو, دیکھ رہے ہو تو میرا, میں اپنے دائیں ہاتھ سے کوئی چیز پکڑ نہیں سکتا تھا. یہ رسول خدا ہیں, پیغمبر ہیں, انہوں نے میرے ہاتھ کو ٹھیک کیا. یہ لو دیکھو, سب لوگ دیکھ رہے ہیں. اور تمہیں ایک اور بات بتاؤں, میں یہ میرا بیٹا عزیز ہے نا, یہ بھی حضور سے ملا ہے. حضور نے پوچھا, میں نے بتایا حضور یہ میرا بیٹا ہے, یہ صابر ہے, یہ عزیز ہے. تو حضور نے فرمایا نہیں عزیز صرف اللہ ہے, یہ عبد الرحمن ہے, میرے بیٹے کا نام عبد الرحمن رکھا. اور اس کے بعد تمہیں میں ایک اور بات بتاؤں, وہ ایسے کرنی کا ذکر کیا, وہ بھی یہاں رہتے ہیں, میں ان کو ڈھونڈ لوں گا. ان کا ذکر کیا حضور نے. آپ فرمانے لگے وہ میرا دوست ہے. وہ بچہ حضرت ویسے کنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر, آپ کو پتا جہاں میلہ لگتا ہے بچے آ جاتے ہیں, گاؤں کے لیے تو یہی میلہ ہوتا ہے. اسی لیے اولیاء کرام بزرگان دین عرس کی محفل ہوتی تھی. کیوں؟ وہ گاؤں میں اور کوئی چیز ہی نہیں ہوتی تھی. سال کے بعد وہ لوگ ذرا خوش ہو جاتے تھے. تو لیکن اب تو کچھ لوگوں نے وہاں بیچ میں غلط چیزیں ڈال دی ہیں, لیکن اصل میں مقصد یہی ہوتا تھا, کچھ میسج مل جائے, کچھ لوگ ذرا تھوڑے سے موج میلہ ہو جائے, ان کا خوشی ان کی کچھ ہو جائے. تو یہ سردار جب پہنچا تو وہاں جو گفتگو ہو رہی ہے وہاں کھانے کو ملے گا, ایک میلہ کے بچے سب پہنچ گئے وہاں. اور وہ سلیم جو تھا, جو حضرت ویسے کنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں رہتا تھا, اس نے جب حضرت ویسے کنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام قبیلہ جوفی کے سردار کے منہ سے سنا تو وہ قریب جا کے کہنے لگا, بچے تمہیں کچھ چیز چاہیے؟ کہنے لگا نہیں چیز نہیں چاہیے, میں تمہیں ایک بات بتاؤں, یہ ویسے کرنی کو میں جانتا ہوں. اچھا تم جانتے ہو؟ ہاں میں جانتا ہوں. تو چلو پھر ہمیں لے کر چلو. سارے کا سارا قافلہ اور قبیلہ جوفی کا سردار وہ بھی پیچھے پیچھے, اور جتنے وہ تحائف وہ چیزیں پڑی ہوئی تھی وہاں بانٹنی تھی وہ سب اٹھا کر لے چلے, وہ کھجوریں, وہ گوشت, وہ دانے, وہ ساری چیزیں جا کر حضرت ویسے کنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے گلی کے اندر رکھ دی. دروازہ کھٹکھٹایا, حضرت ویسے کنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے. قبیلہ جوفی کے سردار نے ان کو دیکھتے ہی کہا, آج سے میں اعلان کرتا ہوں کہ یہ ہمارے قبیلے کے سردار ہیں اور ہمارے فرد ہیں, یہ ہمارے قبیلے میں شامل ہوئے. آپ ان سے ملے, کیونکہ وہ حضور سے مل کر آئے تھے. ملے اور انہوں نے کہا, ابو صبر کہنے لگے یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو دی. آپ نے فرمایا ہم نے کیا کرنی؟ آپ نے کہا آؤ میں بانٹتا ہوں, تم لو. تو ساروں کو تھوڑا تھوڑا کر کے آپ نے سب کو بانٹ دیا. تو اس وقت پھر اس نے اعلان کیا کہ میں یہاں ایک بہت بڑی مسجد بناؤں. آپ نے فرمایا بالکل, مسجد بنانا جو ہے یہ نہ بھولنا. اللہ اکبر جل شانہ. حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی پھر اسی طرح. شہرت آپ کو اچھی نہیں لگتی تھی, آپ لوگوں کی نظروں سے بچا کے کہیں کبھی, اور این ٹائم پہ شام کے ٹائم آ جاتے, والدہ کا پوچھتے, خیال رکھتے. والدہ اور علی لوگ. ایک دن پھر کیا ہوا کہ دروازے پہ ناکنگ ہوئی. اندر سے حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے. تو ابن اخنس سر جھکا کے کھڑا تھا, کیونکہ ظاہر ہے اب تو بازان بھی مسلمان بن گیا تھا, اور بھی قبیلے بڑے مسلمان ہو گئے تھے. سر جو حضور, آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ فتح کرنے جا رہے ہیں, تو بازان نے یہ کہا ہے کہ ہم بھی کوئی چیزیں بھیج دیں, یمن سے بھی کوئی لشکر جائے, گھوڑے جائیں, کچھ اونٹ جہاں سے بھی بھیج دیں, اور آپ ان کے سپہ سالار بن کے جائیے. یہ فیصلہ ہوا ہے.
آپ نے فرمانے لگے میں تو نہیں جا سکتا کیونکہ میری ماں نابینا ہے، اب دیکھ نہیں سکتی اور انتہائی علیل ہے. کہنے لگے تو شاہی طبیب دے دیتے ہیں. آپ نے فرمایا اس وقت میری ماں کو طبیب کی ضرورت نہیں ہے، میری ماں کو بیٹے کی ضرورت ہے، تو باقی میں تمہارے ساتھ جا نہیں سکتا. پھر وہ قافلہ ابو صبرے لے کر گئے، یہ لے کر گئے قافلہ، یہاں سے یمن سے بھی سامان گیا. اب جب گئے تو فتح مکہ کی پوری سچویشن آ کر بتائی انہوں نے. پھر ان کی کچھ طبیعت ہی کچھ ایسی تھی. آگے بتانے لگے آؤ سب کٹھے ہو جاؤ، میں تمہیں بتاؤں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طریقے سے مکہ میں داخل ہوئے. میرے نبی کی شان، سر جھکایا ہوا، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. میرے نبی مسجد میں داخل ہوئے، مسجد میں داخل ہوتے ہی آپ نے سارے بتوں کو گرایا اور سر سجدے میں جھکا دیا. ساری ڈیٹیل ایسے بیان کر رہے ہیں اور لوگ دم بخود سن رہے اور کہتے ہیں ابو سفیان کا تو رنگ اڑ گیا تھا. حضرت واسقنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ ابو صبرے آئے ہیں، کیونکہ انہوں نے حضور کو دیکھا تھا، تو آپ ان کو ملنے کے لیے خود گئے. اور جو ہی آپ انٹر ہوئے وہ ہمارے سردار آ گئے، ہمارے سردار آ گئے. حضرت واسقنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے ملاقات کی، حضور کے بارے میں پوچھا، پھر واپس. 2 سال مزید گزر گئے. 2 سال گزرے، آپ کے اوپر زیادہ تر اب غلبہ حال اور مزید ہو. کچھ وقت کے لیے آپ غلبہ ختم ہوتا، تھوڑا سا نمازیں اور عبادت میں مصروف رہتے. اپنی والدہ کی خدمت کے بعد پھر چلے جاتے. چاند راتوں کے اندر تو بہت عبادت کرتے ہیں، 13 14 15 ایک رات کے ایک رکوع میں ایک سجدے میں، کیونکہ اس رات کے اندر آدمی کا خون بھی جوش مارتا ہے، یہ بھی پانی جوش مارتا ہے جیسے دریاؤں کا جوش مارتا. اس لیے ان دنوں کے اندر روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا، حضور کی طرف سے آیا نا. 13 14 15 عبادت بہت کرتے. آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا. تو جب حضور کا وصال ہوا تو آپ کی والدہ ماجدہ کا بھی وصال ہوا. 632 میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو آپ کی والدہ ماجدہ کا بھی وصال ہوا. وہ تو کہا کرتی تھی یا اللہ مجھے جب حضور نہ رہیں تو مجھے نہ رکھنا. اب والدہ کی وجہ سے تو آپ رکتے تھے. والدہ کو وہیں دفنایا، اس کے بعد آپ بہت لوگوں کو کم ملتے، صحرا میں ملتے بھی کہیں. اور آپ کی وجہ شہرت دوسری کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہر حج کے اندر، ہر موسم حج میں آپ کا اعلان کرنا کہ تم میں کوئی اویس ہے، یہ دوسری وجہ شہرت.